السلام علیکم AVN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا شہداء کے بچوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری ہے، مارکہ حق کے زخمیوں کے علاج کا تمام خرچ وفاقی حکومت اٹھائے گی۔ دفاع پاکستان میں کسی بھی محاذ پر خدمات سر انجام دینے والوں کو اعزازات سے نوازا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مارکہ حق میں شہید شہریوں کے ورثاء کو 1 کروڑ روپے جبکہ زخمیوں کو 10 لاکھ روپے سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ پاک فوج کے شہداء کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک مکمل تنخواہ الاؤنسز جاری رہیں گے۔ پاک افواج کے شہداء کے بچوں کو گریجویشن تک مفت تعلیم اور ہر شہید کی بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے میرج گرانٹ دی جائے گی۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاک افواج کے زخمیوں کو 20 لاکھ سے 50 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے اور بھارتی حملے میں متاثرہ گھروں، مساجد کی تعمیر و وفاقی حکومت کرے گی۔ ترکیہ نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیا۔ ترکیہ صدر رجب طیب ایردوان کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم، کہتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ بندی پر مطمئن ہوں۔ پاکستانی وزیر اعظم سے کشیدگی کے موقع پر رابطہ کیا۔ ترکیہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستانی عوام سے کہتے ہیں کہ وہ متحد ہو جائیں۔ آپ کو بتائیں کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم، پاک بھارت جنگ بندی پر مطمئن ہوں، یہ کہنا ہے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کا۔ پاکستانی وزیر اعظم سے کشیدگی کے موقع پر رابطہ کیا، کہنا تھا ترکیہ کے صدر کا۔ ترکیہ نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیا۔ دشمن اپنے ناپائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، پوری قوم مسلح افواج کے ہر فرد کے ساتھ کھڑی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا CMH راولپنڈی کا دورہ۔ آرمی چیف نے آپریشن بنیان مرصوص کے زخمیوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف نے کہا آپریشن مارکہ حق پاک فوج کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ شہریوں فوجیوں کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ قوم اپنی مسلح افواج کے ہر رکن کے ساتھ پرعزم یکجہتی سے کھڑی ہے۔ کوئی بھی منصوبہ پاکستان کی افواج کے عزم کو ختم نہیں کر سکتا۔ مارکہ حق کے دوران پاکستانی عوام نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ پاک بھارت DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا مرحلہ مکمل۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے DGMO میجر جنرل کاشف عبداللہ اور بھارتی منصب لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی کے درمیان فون پر بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی حالیہ کشیدگی کے دوران DGMOs کے درمیان 2 بار رابطہ ہوا تھا۔ ہفتے کو ہونے والی جنگ بندی کے بعد ان کی پہلی گفتگو ہے، جس میں آئندہ مذاکرات کے حوالے سے لائے عمل اور جنگ بندی کے فیصلے کی تفصیلات پر بات چیت کی گئی۔ پاکستان کی مسلح افواج نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی سے مکمل کر لیا۔ آپ کو بتائیں کہ 22 اپریل سے 10 مئی تک جاری رہنے والی پاک بھارت کشیدگی کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ بلا اشتعال بھارتی حملوں کے جواب میں پاک فوج نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں بیاس اور نگروٹا، سورت گڑھ، سری نگر، پٹھان کوٹ سمیت کئی اہم تنصیبات بھی شامل ہیں۔ بھارت کی طرف سے پاکستان اور آزاد کشمیر پر بلا اشتعال حملوں پر مارکہ حق شروع کیا گیا۔ پاک افواج نے مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت میں 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ بیاس اور نگروٹا براہموس میزائل ذخیرہ اور S-400 سسٹم کو تباہ کیا گیا۔ سورت گڑھ، سرسا، بھوج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلوارہ کو نقصان پہنچایا گیا۔ اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پورہ، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ بھی حملے میں تباہ ہوئے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے ذمہ دار بھارتی ادارے کو تباہ کیا گیا۔ ISPR کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ ظلم کا بدلہ لیا جائے اور ہم اسی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ مارکہ حق قومی وحدت، حوصلے اور تمام قومی کرداروں کے باہم اشتراک کی ایک روشن مثال ہے۔ ISPR نے جنگ میں حصہ لینے والے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا پرانی ضد پر برقرار۔ پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب کے بعد بھی مودی بھڑکے مارنے سے باز نہ آئے۔ بھارتی وزیر اعظم قوم سے خطاب میں مودی دہشت گردی کا راگ الاپتے رہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی، بات چیت اور تجارتی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے۔ پاکستان سے صرف دہشت گردی اور آزاد کشمیر پر بات ہوگی۔ اور مودی کی بھڑک، بھارتی وزیر اعظم خطے میں امن کے دشمن، پھر جنگ کی دھمکی بھی دے دی۔ بھارتی وزیر اعظم خطے میں امن کے دشمن، پھر جنگ کی دھمکی دے دی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی پرانی ضد برقرار، اپنی بڑکیں برقرار رکھیں، پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، یہ کہنا تھا نریندر مودی کا۔ پاکستان سے صرف دہشت گردی اور آزاد کشمیر پر بات ہوگی، یہ مودی کی بھڑک۔
بھارتی وزیر اعظم خطے میں امن کے لیے دشمن پھر جنگ کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ مودی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح گفتگو کر رہے ہیں۔ مودی نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے بکھلاہٹ میں تقریر کی۔ مودی نے آج اپنی تقریر میں کشمیر اور دہشت گردی کو قابل گفتگو مان لیا۔ پاکستان میں BLA جیسی تنظیمیں بھارت کی پیدا کرتا ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ کشمیر پر جب بات ہوگی تو آزاد اور مقبوضہ دونوں وادیوں کی ہوگی۔ کشمیر پر بات ہوگی تو سلامتی کونسل کی قراردادوں کا ذکر بھی آئے گا۔ مودی جتنا بڑا سرٹیفائیڈ چور دنیا میں کوئی نہیں، اور بھارت دہشت گردی کی بات کرے گا تو ہم پہلگام کی تحقیقات کا مطالبہ کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نے تقریر میں اپنی ہار کی خفت مٹانے کی کوشش کی۔ مودی کی تقریر ہارے ہوئے وزیر اعظم کی تقریر تھی۔ بھارت کی جانب سے سیز فائر کی درخواست کی گئی۔ پاکستان کے عوام فتح کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کے 6 طیارے گرائے ہیں۔ مودی نے جھوٹی تقریر سے اپنی عوام کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ پورے خطے کے ممالک بھارت کے گھمنڈ سے تنگ تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد ہم اور ہماری افواج مکمل طور پر تیار تھیں۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے لیکن جواب ضرور دیں گے۔ انڈیا کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اتنی بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ انڈیا نے سکھوں کو اشتعال دلانے کے لیے حملے کیے تاکہ ہم پر الزام لگایا جا سکے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ بھارت نے 9 مئی کو پھر وہی غلطی دہرائی اور نور خان ایئر بیس پر حملہ کیا۔ انڈیا سوچ رہا تھا کہ پاکستان غیر متعلق ہو چکا، اب ہم ہی ہیں، اور لیکن اس کا وہ خواب ٹوٹ چکا۔ انڈیا نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے پاس رافیل ہوتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن اب تو اس کے پیچھے رافیل بھی تھے، اور طیاروں کے ساتھ بہادر اور قابل پائلٹ بھی اہمیت رکھتے ہیں۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے تناظر میں پاکستان کی مفاہمتی اور تحمل پر مبنی حکمت عملی نے عالمی سطح پر نئی سفارتی کامیابیوں کی راہ ہموار کر دی۔ عالمی سطح پر اور خطے میں امن کے قیام کے لیے اسلام آباد کے مثبت اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے جس صبر و دانش مندی کا مظاہرہ کیا وہ عالمی برادری کی جانب سے قابل تحسین قرار پایا۔ رضوان عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد سفارتی سرگرمیوں کا مرکز، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی سفارتی ملاقاتیں، پاکستان کا موقف عالمی سطح پر تسلیم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے سفیر عرفان نذیر اوغلو کی ملاقات، کشیدگی کے دوران حمایت پر ترک صدر اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان کی مسلح افواج نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا۔ پاکستان امن کا خواہاں لیکن خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے ملاقات کی۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی اور خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے اعلیٰ سفارتی نمائندوں نے بھی وزیر خارجہ سے رابطہ کیا۔ علاقائی سلامتی، جنگ بندی کی صورتحال اور دو طرفہ تعاون کے امور زیر غور آئے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان خطے میں دیرپا امن کا خواہاں ہے، تاہم قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ سفارتی محاذ پر پاکستان کی مؤثر پیش رفت عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ دنیا پاکستان کے موقف کو نہ صرف سن رہی ہے بلکہ تسلیم بھی کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ سمیت عالمی فورم پر اسلام آباد کے ساتھ قریبی روابط کی خواہش مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف تاریخی فتح، قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد وفاقی وزیر برائے قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کی خلاف پاکستان کی کامیابی، قومی اسمبلی میں قرارداد پیش، متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف تاریخی فتح، قومی اسمبلی میں قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد وفاقی وزیر برائے قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی ہے۔ قرارداد کو ایوان نے متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی بھارت کے خلاف تاریخی فتح، مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کی قرارداد پیش۔ پاک فضائیہ نے فضا میں اپنی دھاک بٹھائی، بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے بعد میڈیا پر بھی پاک فضائیہ کے چرچے ہیں۔ ڈیپیوٹی چیف آپریشن ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے پریس بریفنگز میں جہاں پاک فضائیہ کی کارکردگی بیان کی، وہیں ان کی حاضر جوابی اور طنزیہ جملوں نے بھی پاکستانیوں کو ان کا گرویدہ بنا ڈالا۔ Rafale formation that I will share, the call sign is Godzilla. As soon as those animals are extinct,
So this one also got extinct. پاک فضائے نے بھارت کی سرحدوں پر منہ توڑ جواب دیا. میڈیا کے محاذ پر بھی پاک فضائے کے ترجمان کی بریفنگ نے بھارتیوں کا پول کھول دیا. ڈپٹی چیف آف آپریشنز ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے اپنی پریس بریفنگز میں بھارت پر لفظوں کے بھی خوب وار کیے. And the training, the operational competence that the whole formation has, and I hope they are slow learners, but I think they can get the drift of not doing it again. اے وی ایم اورنگزیب احمد نے کہا کہ امید ہے بھارتیوں کو سبق مل گیا ہوگا. اپنی دوسری پریس بریفنگ کا آغاز ڈپٹی چیف آف آپریشنز ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے چھکا مار کر کیا. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. اے وی ایم اورنگزیب نے بھارتی پائلٹس کی ناقص کارکردگی پر بھی خوب طنز کیے. Rafale is a equally potent, very potent aircraft. I mean, if employed well. ڈپٹی چیف آف آپریشنز ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے پاک فضائے کی کامیابیوں کا راز بھی بتا دیا. It's a training. I think it is a training. It is the mindset. It is the mindset of our pilots. The aggressive mindset that we take. کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. پریس بریفنگز کے دوران ڈپٹی چیف آف آپریشنز ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کے جملوں اور مسکراہٹوں نے جہاں پاکستانیوں کے دل خوشی سے بھر دیے وہاں بھارتیوں کے دلوں پر چھریاں چل گئیں. آپ کو بتائیں کہ خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری نے ضلع شہید بے نظیر آباد کے تعلقہ دوڑ میں واقع گاؤں مرزا فروخ بیگ کا دورہ کیا. ان کے ہمراہ سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پچیہو بھی موجود تھیں. آپ کو بتائیں کہ آصفہ بھٹو نے سندھ کے نواحی گاؤں کا دورہ کیا ہے جہاں پر انہوں نے وہاں کی خواتین سے ملاقات کی ہے, ان سے ان کی خیریت دریافت کی اور ان کے روزگار کے بارے میں معلومات حاصل کی. خاتون اول اور رکن قومی اسمبلی آصفہ بھٹو زرداری نے شہید بے نظیر آباد کے تعلقہ دوڑ میں واقع گاؤں مرزا فروخ بیگ کا دورہ کیا اور ان کے ہمراہ سندھ کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا افضل پچیہو بھی موجود تھیں. بھارت کے خلاف عظیم الشان فتح پر راولپنڈی کے لیاقت باغ میں انتظامیہ کی جانب سے بھرپور جشن کا انعقاد. جشن کے شرکاء کا جذبہ اتنی تھی, شرکاء نے ڈھول کتاب پر بھنگڑے ڈالے. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی پر جہاں ملک بھر میں ریلیاں نکالی گئیں اور پاک فوج کے ساتھ اظہار تشکر کا بھرپور مظاہرہ کیا گیا, وہیں پر راولپنڈی کے تاریخی لیاقت باغ میں بھی عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا گیا جہاں پر شہریوں کی بھرپور اور بڑی تعداد موجود تھی. یہاں پر خواتین, بچے, بزرگ, بڑے, نوجوان بھی اس موقع پر موجود تھے. سب ہلالی پرچموں کی بہار اور فضا فلک شگاف پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی. آپ کو بتائیں کہ ملک بھر کی طرح راولپنڈی کی عوام بھی اپنی مسلح افواج کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کر رہی ہیں. ضمن میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے تاریخی لیاقت باغ میں ایک پروگرام کا انعقاد کیا اور اس پروگرام میں راولپنڈی کے شہریوں نے, جن میں خواتین, بچے, اسکول کی بچیاں اور بزرگ اور نوجوان تھے, انہوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا افواج پاکستان اور قوم کو خراج تحسین کہا. پاکستان نے بھارت کو 6-0 سے شکست دے کر ایک تاریخی کامیابی حاصل کی. پوری قوم متحد رہی اور اسے قوم کا دن قرار دیا گیا. بیرسٹر گوہر نے کہا بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا گیا جس سے پاکستان کی مضبوطی اور خود مختاری کا عملی مظاہرہ ہوا. بھارت کے ساتھ ہمارا آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے. سنتاس بارڈر اور کشمیر جیسے اہم ایشوز کو اب حل کرنا ہوگا. اگر کسی نے جنگ مسلط کی تو پاکستان دفاع کرنا جانتا ہے. بھارتی جرنل نے اعتراف کیا کہ بھارت نے سیز فائر کی درخواست کی. بھارت نے تسلیم کیا کہ یہ پاکستان پرانا پاکستان نہیں رہا. پاکستان نے ہندوستان کو 6-0 سے شکست دی ہے. پوری قوم یونائٹ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ قوم کا دن ہے اور قوم نے اس دن کو تشکر کے طور پہ منایا ہے. انڈیا کا غرور خاک میں ملایا اور انہوں نے ایک زندہ اور خود مختار, آزاد اور مضبوط قوم کا ایک عملی مظاہرہ کیا. ملک یکجہت رہے اور سارے آپس کے ساتھ جو ہے وہ بھی سیز فائر اب آپس میں بھی ہو. بارڈر ابھی بھی بند ہے, ویزے ابھی بھی بند ہے, انڈس واٹر ٹریٹی ابھی پٹ ان بین سے. ہم نے ایک رسپانسبل قوم کی حیثیت سے اپنے سارے مسائل باہمی
मतलब मिल जुल के डायलॉग के जरिए से हल करने की ज़रूरत है। इंडिया हमारा नेबर है, हम नहीं चाहेंगे अपने नेबरों के साथ हमेशा स्टेट ऑफ वार में रहे, लेकिन ये पैगाम भी देना था कि अगर हमें कोई हम पे जंग मुसल्लत करे तो दिफा भी जानते हैं, जंग का जवाब भी जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज गाजियों की अयादत के लिए CMH लाहौर पहुंच गईं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भारतीय जारियत के दौरान ज़ख्मी अफसरान और जवानों से मुलाकात की। गाजी अफसरों और जवानों की मिजाज पुरसी की। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने CMH लाहौर का दौरा किया, जहां पर कोर कमांडर ने उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर मरियम नवाज ने गाजियों, शोहदा के लवाहिकीन और ज़ख्मियों की अयादत की। और इसी के साथ ही आपको ये भी बताएं कि इस अफसरों और सिविलियन आबादी के जो निशाना बनने वाले मुतासरीन थे, गाजी जो वहाँ पर मौजूद थे CMH में ज़ेर इलाज, उनकी मरियम नवाज की तरफ से अयादत की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम का अहम इजलास हुआ, जिसमें फ़ैसला किया गया कि सूबे के उन अजला में जहाँ आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शरह 50% या इससे ज़्यादा है, वहाँ तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाएगी। आपको बताएं कि अहम इजलास हुआ है। हर ज़िला में मखसूस इमारतें और इसी के साथ ही जो मुख्तलिफ बुनियादें हैं, वहाँ पर तालीम के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। और जहाँ पर बच्चों की तादाद स्कूलों से 50% से ज़्यादा बाहर है, वहाँ पर तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाएगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबे में आला तालीम के अलावा महकमा है सेहत, इब्तदाई और सानवी तालीम का अहम इजलास हुआ है, जिसमें फैसला किया गया कि सूबे के उन अजला में जहाँ आउट ऑफ स्कूल बच्चों की शरह 50% या इससे ज़्यादा है, वहाँ तालीमी एमरजेंसी नाफिज की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, तरक्यात समेत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की है। आपको बताएं कि वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से जायज़ा लिया गया। इस मौका पर वज़ीर आला ने सूबे में जारी सड़कों की तामीरात और बिलखसूस मेट्रो बसों और इलेक्ट्रिक बसों की हवाले से ब्रीफिंग हासिल की और उन्होंने बरहमी का इज़हार किया कि अभी तक ये मनसूबे मुकम्मल क्यों नहीं हो सके। उन्होंने मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने की डेडलाइन भी दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर अमल दरामद का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, तरक्यात और दीगर तमाम महकमों के सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। वज़ीर आला ने बरहमी का इज़हार करते हुए 2015 से जारी मनसूबों की अदम तकमील के ऊपर तहकीकात का भी हुक्म दिया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि हर पाकिस्तानी मुल्क के लिए जज्बात रखता है। करोड़ों लोगों की जिंदगियां दाव पर लग चुकी थीं। मलिक अहमद खान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर उनके पास सबूत हैं तो वो पेश करें। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानी दी है और भारत इसी दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस है और उसकी वाज़िया मिसाल कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे पास नाकाबिल तरदीद सबूत की शक्ल में मौजूद है। काम जैसे वाक़यात की एक पूरी तफसील है, जिसमें यह सबूत मौजूद हैं जो अक़वाम आलम के सामने डिप्लोमेटिक फोरम्स में डोजियर्स के जरिए, कुलभूषणों की गिरफ्तारी के जरिए, जेहलम में गिरफ्तार किए गए अफराद के जरिए वो डोजियर्स जाते रहे। हम बताते रहे कि हमारे मुल्क में हिंदुस्तान दरअंदाजी कर रहा है। पहलगाम का नाम लेकर मेरे पे हमला करता है तो रियासत पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत पाकिस्तान की अवाम ये मुतालबा करने में हक बजानिब थे कि अगर आपके पास कोई एक आयोटा ऑफ एविडेंस है, एक सबूत है, तो आप सामने लेकर आए। भारतीय अफवाज को एक और प्रेस ब्रीफिंग में शर्मिंदगी का सामना। बार बार सवालात के बावजूद भारतीय अफवाज के तर्जमान जवाब देने से गुरेज करते रहे। आपको बताएं कि प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय अफवाज को शर्मिंदगी, सहाफ़ियों के तल्ख सवालात का जवाब न दे सके। भारतीय फ़ज़ाइया के तर्जमानों ने हमला टेक्निकल लफ्ज़ के पीछे छुपा दिया। हमारा ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ था,
نہ کہ پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف. یہ کہنا تھا بھارتی ترجمان کا، جس کے اوپر بھارت کے جو سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں انہوں نے کڑی تنقید کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی فضائی حدود اگر وہ کراس کریں گے تو پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا. پاکستانی رد عمل کی تفصیل پر بھارتی افواج خاموش رہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز.